کیا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ان 9 نشانیوں پر ایمان ہے، ان 9 معجزات پہ ایمان ہے جنہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نازل فرمایا؟ اور اگر ہمارا ان نشانیوں پہ ایمان ہے، ان معجزات پہ ایمان ہے، تو ہماری زندگی میں ان معجزات کا کیا رنگ ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 یہودی آئے۔ اصل میں انہیں باقاعدہ ایک پلان کے تحت بھیجا گیا کہ جا کے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کو لاجواب کرو۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے آ کر آقا کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، کہنے لگے کہ آپ ان 9 نشانیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں بتائیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے آیت قرآنی پڑھی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ 9 نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا، نمبر 1، تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، بدکاری نہ کرو۔ نمبر 3، حق کے سوا کسی ایسے نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے تم پہ حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4، چوری نہ کرو۔ نمبر 5، جادو نہ کرو۔ نمبر 6، کسی بری و ذمہ آدمی کو حاکم کی طرف لے کر نہ چلو کہ وہ اسے قتل کر دے۔ نمبر 7، سود نہ کھاؤ۔ نمبر 8، کسی پاک دامن عورت پہ تہمت اور بہتان نہ لگاؤ۔ نمبر 9، میدان جہاد میں لشکر سے نہ بھاگو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت بھی پڑھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھئے، یعنی اے محبوب، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان سے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا خیال ہے تم پہ تو جادو کیا گیا ہے۔ اصل میں یہاں مسحورا اسم مفعول ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسم مفعول اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون کہنے لگا تم جتنی اپنی یہ معجزے دکھاتے ہو تو یہ جادو ہے، یہ کوئی معجزہ وغیرہ نہیں ہے، تم اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں ہو۔ اس آیت کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے سامنے بیان فرمایا تاکہ نہیں پتہ چلے میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں جو کہ اللہ نے باقاعدہ سلسلہ نبوت چلایا ہوا ہے۔ پھر نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ شدید سردیوں کی راتیں تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے اللہ کا پیغام لے کے۔ تو فرعون اپنے گھر میں چادر اوڑے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا، آپ نے اس کے گھر کے سامنے جا کے رکھا، اور جیسے اس کے گھر کے سامنے جا کے رکھا تو وہ اژدہا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ فرعون کے پورے محل کو نگلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور فرعون نے دیکھا کہ اس کا پورا محل اس اژدہا کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ اس نے دیکھا تو اس منحوس نے اپنے منہ کو چادر سے ڈھانپ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ کلمات فرمائے جو کہ قرآن پاک کی آیت کی صورت میں ہے۔ آپ نے فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مثبورا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے، یہ بصیرت افروز ہے، اور اے فرعون میں تیرے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ دونوں آیتیں ان یہودیوں کو سنائی۔ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ 9 معجزات یہ ہیں کہ جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ ذکر فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 5 عذاب اتارے۔ پہلا عذاب جو تھا وہ طوفان کا عذاب تھا، دوسرا مکڑیوں کا عذاب تھا، تیسرا جوؤں کا عذاب تھا، چوتھا مینڈک کا عذاب تھا، اور 5واں خون کا عذاب تھا، اور چھٹا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چمکتا ہوا ہاتھ تھا تو اس کو ایک الگ معجزہ بنایا گیا، اور نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک ہے، یعنی کلی طور پہ اس عصا کو ایک الگ معجزہ ڈکلیئر کیا گیا، اور نمبر 8 قحط سالی اور پھلوں میں نقصان اور کمی، یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جب جادوگروں کے مقابلے میں ایک بہت بڑا اژدہا بنا، اور اس اژدہا نے وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں جو سانپ کی صورت اختیار کر گئی تھیں تو سب کو کھا لیا۔
سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں جب ان یہودیوں کے سامنے رکھیں تو حدیث طیبہ کا آگے مضمون ہے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ پہ ایمان لائے، اور یہ جملہ کہہ کے انہوں نے نبی پاک کے پہلے قدم مبارک چومے اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک چومے۔ میرے بھائیوں، اس سارے واقعہ کو بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آیا یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں اگر تو پہلی 9 ہیں تو کیا ان 9 کا رنگ ہماری زندگی میں ہے؟ اور اگر ان 9 معجزوں کا ذکر جو ہم نے اس کے بعد سنا تو ان معجزات کو سن کر ہماری زندگیوں میں کیا بدلاؤ پیدا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان برکت نشان سے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے پہلی قوموں کے ساتھ یہ کیا، لہٰذا تم اپنے اللہ کے مان جاؤ اور اپنے رسول کی اطاعت کرو۔